ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوریہ مقبول جان صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ بھٹو کے خلاف چلنے والی طویل تحریک کے بعد جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آیا تو وہ پاکستان جمہوری اتحاد میں شامل 9 عدد سیاسی پارٹیوں کے نزدیک نجات دہندہ تھا، مگر جماعت اسلامی کے لیے وہ جیسے امید کی کرن بن گیا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے جوشیلے کارکنان کی آنکھوں کا تارا۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی صدارت اور جمعیت کی نظامت اعلیٰ ایک ہی فرد لیاقت بلوچ کے پاس تھیں۔ جیسے ہی 6 جولائی 1977 کے بعد تعلیمی ادارے کھلے تو پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین نے جنرل ضیاء الحق کو فوراً مدعو کیا اور فیصل آڈیٹوریم اس کے عاشقان سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ضیاء الحق سٹیج پر آیا تو جمعیت کے مشہور نعرے انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب سے پورا ہال گونج اٹھا۔ اسلامی انقلاب کے متوالوں نے ضیاء الحق کو ہمت انگوش سنا اور دیوانہ وار نظروں نے اس کا تعقب کیا۔ ملکی فضا ایسی تھی جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن اپنے ہر مخالف کو رد انقلاب سمجھتے ہوئے اس سے بالکل ایسی ہی شدید نفرت کرتے جیسے آج ان میں عمران خان سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ بھٹو کا نام ان کے سامنے لینا ان کے جذبات کو آگ لگانے کے مترادف تھا۔ انہی دنوں لٹریری سوسائٹی نے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا جس میں خوبصورت شاعر اعزاز احمد آذر بھی مدعو تھا، لیکن جیسے ہی وہ سٹیج پر شعر پڑھنے کے لیے آیا تو جمعیت کے مشہور جذباتی کارکن راجہ منور نے ایک طرف سے نعرہ بلند کیا، یہ پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہے۔ پھر کیا تھا، شاعری گئی بھاڑ میں، فوراً اسلامی انقلاب کے نعرے بلند ہونے لگے اور جب وہ رسوا ہو کر سٹیج سے اترا تو یونیورسٹی مجلے کا مدیر راشد متین اور میں جو لٹریری سوسائٹی کا صدر تھا، ہم دونوں شرمندہ سا چہرہ بنائے اس سے معذرت کر رہے تھے۔ یونیورسٹی کے اسی دور میں میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی خجالت اور شرمندگی اب تک ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ 1978 کے موسم گرما میں پنجاب یونیورسٹی میں اساتذہ کے ایک گروپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو تقریر کے لیے بلایا۔ ان کی اس تقریر کا اہتمام اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر STC کے کیفیٹیریا کے سامنے والے برآمدے میں کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس وقت ہم جمعیت والوں کے لیے ایک ناقابل معافی مجرم تصور ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھا رکھا تھا کہ انہوں نے ماچھی گوٹ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کر کے دراصل تحریک اسلامی کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم میں خبت عظمت بڑھنے کے لیے سالانہ اجتماعات کے مقررین اور تربیت گاہوں کے مربی حضرات فخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھو ڈاکٹر اسرار آج یک و تنہا ہے اور جماعت اسلامی کا قافلہ کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتا اسلامی انقلاب کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر اسرار احمد کی اس یونیورسٹی میں آمد جس پر اسلامی جمعیت طلبہ کا غلبہ ہو، نوجوانوں کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھا، لیکن ہنگامہ آرائی کی بجائے علمی انداز سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یونیورسٹی میں جمعیت کے جتنے بھی میرے جیسے منہ پھٹ تھے اور جو اپنے تئیں خود کو علامہ سمجھتے تھے، ان سب نے وہاں اہم نشستیں سنبھال لیں۔ ان بزم خود عالموں میں میں بھی شامل تھا اور میرے ساتھ سید منصور خالد، سید طاہر شہباز، میرا جماعتیہ دوست جاوید اقبال رانا، خالد ہمایوں اور ایسے لاتعداد جمعیت کے کارکن وہاں موجود تھے۔ یوں سمجھیے ہم اپنے دور کے بلاگر اور میڈیا ایکسپرٹ تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر کا عنوان تھا منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریر ختم ہونے کے فوراً بعد ہمارے تقریر نما سوالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے سمیت ہر نوجوان نے پہلے ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی اور طریقہ کار کی غلطیوں کی نشاندہی کی، پھر انہیں مشورہ دیا کہ آپ یہ روش ترک کر دیں۔ اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال تھا تو اس نے کیا۔ اول تو ہم جذباتی نوجوانوں کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں، ہم تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے سامنے اپنی علمی قابلیت بگاڑنے اور انہیں چاروں شانوں چت کرنے آئے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو اس وقت صرف 35 سال کے تھے، انہوں نے کس تحمل اور بردباری کے ساتھ ہماری خرافات کو سنا ہوگا۔ اگرچہ مسکراہٹ ان کا خاصا نہیں تھی، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ وہ زیر لب مسکرا رہے ہیں۔ لاتعداد بکھرے ہوئے نوجوان جب سوالات کر کے تھک گئے تو ڈاکٹر صاحب نے اس فکرے سے آغاز کیا کہ مجھے اپنی تقریر کے جواب میں اپنے دوستوں کی پرمغز اور مدلل تقریروں نے بہت لطف دیا۔ ان میں لاتعداد سوالات ایسے ہیں جن پر میں آئندہ اپنے مطالعے کے دوران غور کروں گا اور پھر کبھی ایسی ہی کسی تقریب میں آیا تو جواب دوں گا۔ غرور کا یہ عالم تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے تئیں بہت بڑا میدان مار لیا ہے، لیکن اس واقعے کی شرمندگی اور ندامت آج تک اس قدر مجھے گھیرے رہتی ہے کہ جب بھی میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملا میرا سر ندامت سے جھکا رہا، کئی بار معذرت کی، اور آج بھی وہاں جاتا ہوں تو وہ واقعہ مجھے اپنے اندر کی چھپی ہوئی خجالت میں لے جاتا ہے۔ آج اس واقعے کی ویسی ہی گونج میں نے 44 سال بعد
اپنے گزشتہ 2 کالموں کے جواب میں ایک بار پھر محسوس کی ہے۔ اپنے گزشتہ کالم پر جماعت اسلامی کے جوشیلوں کی جذباتی رد عمل کے بعد مجھے شدت سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان جماعت والوں کی یہ رویہ عمران خان کے بے لگام سوشل میڈیا کارکنان کے رد عمل سے ہرگز نہیں پیدا ہوا، بلکہ کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان موجود ہے۔ ایسا رویہ شروع دن سے ہی موجود تھا، مگر اس کی طرف کسی نے کبھی نشاندہی نہیں کی، اور آج یہ ایک ببول کا درخت بن چکا ہے۔ سراج الحق صاحب کے بیان کے حوالے سے جب میں نے ان کی حمایت میں کالم لکھنے کے آغاز میں ہی جماعت اسلامی کے میڈیا ٹیم اور سوشل میڈیا جہادیوں کے رویوں کا ذکر کیا تو مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہم نے 44 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے پروانوں اور فرزانوں نے اپنے کمنٹس میں وہ سب کچھ سچ کر دکھایا جو میں نے لکھا تھا۔ صرف میری فیس بک اور ٹویٹر پر کالموں کے نیچے الزامات بھرے کمنٹس پڑھ لیں تو میری بات پر یقین کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میری حیرت کے لیے کافی تھا کہ اس میں عام کارکنان نہیں بلکہ بڑے بڑے اہم لوگ بھی شامل تھے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اس میں خرابی دراصل جماعت اسلامی کی نہیں بلکہ اس انتخابی جمہوری سیاست کی ہے جس کے تحت اگر جماعت اسلامی عمران خان کے ساتھ 5 سال خیبر پختونخوا کی حکومت میں ہوتی ہے اور ان کے امیر سراج الحق صاحب بحیثیت صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہوتے ہیں تو ان سب کو عمران خان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن اب چونکہ راہیں جدا ہیں اور کسی ایک کو رد انقلاب ثابت کرنا ہے تو پھر اس وقت عمران خان ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی میرے جیسا لکھاری عمران خان کے کسی فعل یا وقتی رویے کی تعریف کر دے تو ان کے الزامات کی زد میں آ جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں فیڈرل شریعت کورٹ کے باہر جمعیت کے ایک شعلہ بیان نوجوان نے مجھے کہا، ہم پہلے آپ کو بہت دل سے پڑھتے تھے لیکن جب سے آپ نے عمران نیازی کی تعریف شروع کی ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سے صرف یہ کہا کہ میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں 20 سال پہلے تھا۔ میں نے 20 سال امریکہ کے خلاف طالبان کی حمایت کی تھی جبکہ لاتعداد مذہبی سیاسی لیڈر ڈاواڈول ہو گئے۔ آج بھی جو اس امریکہ کے مخالف ہوگا میں اس کے اقدام کی تعریف کروں گا۔ آپ ایک جمہوری سیاست کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا کیا بھروسہ آپ کل پھر عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں تو کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہوں؟